عزیزان محترم، یہ درخت کو اتنی بڑی سزا اللہ نے دی کہ اگر وہ اللہ کے ذکر سے ایک لمحہ غافل ہوا اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ جو پتا اللہ کے ذکر سے ایک لمحے کے لیے غافل ہوتا ہے وہ پتا پیڑ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اب یہ حدیث کا مفہوم ہے آپ کو بتا رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی پرندہ اس وقت تک صیاد کے یعنی جو شکاری ہے، شکاری کے جال میں تبھی پھنستا ہے جب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ پرندوں کو، چرند پرند کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں تو پھر ہم تو سب سے زیادہ تسبیح کرنے کے حقدار ہیں، ہم سب سے زیادہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے حقدار ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر جو ادا کرتے ہیں اس کے لیے سب سے افضل شکر اللہ کا وہ نماز ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب نماز کے بعد، عبادتوں کے بعد سب سے زیادہ ضروری جس کا شکر ادا کرنا ہے وہ انسانوں میں والدین ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن عظیم میں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت کریمہ میں فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ فرماتا ہے اللہ نے تمہیں اسی کی عبادت کا حکم دیا، یعنی اپنی ہی عبادت کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں اللہ کی عبادت کو حکم دیا گیا، اسی کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد یہ کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عزیزان گرامی وقار، اب ذرا غور کریں آیت کریمہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے کیا فرمایا۔ سب سے پہلے اپنی عبادت کا ذکر کہ میری عبادت کرو، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کا حکم دیا؟ والدین کا حکم دیا کہ والدین کی اطاعت کرو، وبالوالدین احسانا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عزیزان گرامی ذرا غور کریں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں کہ قرآن عظیم میں ایک جگہ نہیں، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وبالوالدین احسانہ کا ذکر فرمایا، یعنی جگہ جگہ یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین سے نرمی سے بات کرو۔ اور اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جب ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں اگر بڑی عمر کو پہنچ جائیں، ضعیفی کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب ان میں سے وہ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکو نہیں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اف بھی مت کہو، جیسے ہم اپنی زبان میں ہو کہتے ہیں یہ کیا کر دیا تم نے، تو اس طریقے سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کہا اف تک نہ کرو۔ اب بڑھاپے کی حالت میں انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا ذہن کام دھیرے کرتا ہے، اس کی جو ہے قوت گویائی بھی کمزور پڑ جاتی ہے، دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا ہر اعضا کمزور ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ایک بیٹے کا یہاں امتحان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ وہ بندہ میرا جو ہے حکم مانتا ہے کہ نہیں۔ عزیزان محترم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد آگے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اس کے آگے اللہ فرماتا ہے کہ ان سے نرم بات کرو، ان سے نرم بات کرو۔ اب اتنی ساری چیزیں، سب سے پہلے وبالوالدین احسانہ، یہاں تک بات ختم نہ ہوئی، اس کے بعد کہا کہ جب ضعیفی کے عالم میں پہنچ جائے تو پھر ان میں سے ایک یا دونوں ضعیفی کے عالم میں پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی مت کہو، انہیں جھڑکو نہیں۔ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، یہاں تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس نہ کیا، بلکہ اس آیت کریمہ کے تشریح میں یعنی اس کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر نیچے درجے کا کوئی لفظ ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کہنے سے بھی والدین کو منع کرتا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و
دیا بلکہ کہا کہ وقولوا قولا کریما،